مصلیا اما بعد، صدر ذی وقار، حکم صاحبان، مہمانان عظام اور میرے علمی سفر کے ساتھیوں، ظلم عدل و انصاف کی ضد ہے، یعنی وہ عمل جو انصاف سے خالی ہو، وہ فیصلہ جس میں کسی کی حق تلفی ہو رہی ہو، کسی کی زمین و جائیداد پر ناحق قبضے جما لیے گئے ہوں، فقراء و مساکین کا حق انہیں نہ دیا جائے، عبادت ایک اللہ کی بجائے کسی اور کی جائے یا اس کے ساتھ کسی اور کو شریک کر لیا جائے، ان سارے اعمال میں نہ عدل پایا جا رہا ہے اور نہ انصاف کا کوئی نام و نشان موجود ہے، اس لیے یہ ظلم کے دائرے میں آتے ہیں۔ سامعین، لڑائی جھگڑوں کا ایک بنیادی اور اہم سبب ظلم ہے۔ ظلم ایک ایسا بدترین، ایک ایسا قبیح اور ضرر رساں فعل ہے جس سے ایک انسان اپنے بنیادی حقوق سے محروم ہو بیٹھتا ہے، اذیت اور کرب کی زندگی گزارنے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ ظلم وہ عمل ہے جس سے جھگڑے اور فسادات جنم لیے ہیں اور لے رہے ہیں۔ لوگ بغاوت اور سرکشی پر اتر آئے ہیں، اصول و قوانین کو بالائے طاق رکھ کر جس کے خلاف جو کچھ بھی جی میں آ رہا ہے بے دھڑک انجام دے رہے ہیں۔ نہ مدبر کائنات کی دہشت، نہ افسران کا خوف، جبکہ ظالموں کو دھمکیاں دیتے ہوئے اللہ رب العالمین نے فرمایا وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ انما یؤخرہم لیوم تشخص فیہ الابصار۔ ظالموں کے کرتوتوں سے اللہ رب العالمین کو غافل نہ سمجھو، وہ انہیں اس دن تک مہلت دے رہا ہے جس دن آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی۔ آج ظلم کے نتیجے میں انسانی حقوق تلف ہوئے اور دنیا کا امن و سکون تباہ ہو کر رہ گیا ہے۔ جرم کسی اور نے کیا، شہر کے شہر کسی اور کے ویران کیے گئے۔ جن کے پاس سر چھپانے کو چھت میسر نہ تھی، گھر بنانے کو زمینیں نہ تھیں، بے یار و مددگار تھے، لیکن آج طاقت کے بلبوتے انہی کو بے گھر کیا جنہوں نے رہنے کو گھر دیے، انہی کی زمینیں ہڑپیں جنہوں نے مکان بنانے کو زمینیں دیں، اور لوگ تماشائی بنے رہے۔ ظلم کرنے کی جو ظالم کو اجازت ہوگی، ظلم کرنے کی جو ظالم کو اجازت ہوگی، جان لوگوں کی نہ ہرگز بھی سلامت ہوگی۔ اور زیادہ دور نہ جائیے، اگر آج ملک کے حالات کا ایک سرسری جائزہ لے لیا جائے تو یہ بات ڈھکی چھپی نہیں رہے گی کہ آئے دن بے بنیاد جھوٹے دعوے کر کے لوگوں کے ساتھ ظالمانہ رویہ اختیار کیا جا رہا ہے۔ ملک عزیز کے امن و آشتی، بھائی چارے اور عدل و انصاف کو عصبیت کے زہر آلود خنجر سے ذبح کیا جا رہا ہے۔ کہیں امن کے نام پر معصوم سینوں کو زعفرانی گولیوں سے چھلنی کیا جا رہا ہے۔ مکانوں، دکانوں، عبادت گاہوں اور درس گاہوں کی مقدس زمینوں پر تعصبانہ پرچم لہرا کر فرمان رسول اتقی دعوت المظلوم فإنہ لیس بینہا وبین اللہ حجاب کو پس پشت ڈالا جا رہا ہے۔ کہیں گرتے مکان، جلتی دکانیں چیخ چیخ کر پکار رہی ہیں، کوئی تو آئے جو مظلوموں کی نمدیدہ آنکھوں کو انصاف کی امید دلائے، کوئی تو آئے جو ان کے رنج و الم کو محسوس کرے، کوئی تو آئے جو ان کی ڈوبتی ہوئی کشتی کو ساحل پر لے جائے، کوئی تو آئے جو معصوم بیٹیوں پر ترس کھائے، ان کی آبرو ریزی اور عصمت دری کے تحفظ کے لیے اٹھ کھڑا ہو، سروں سے آنچل کو نہ چھیننے دے۔ سامعین کرام، یقیناً ظالم کا ساتھ دینا بھی ظلم ہے، اس کی آواز بننا بھی ظلم ہے، اور ظلم پر خاموش رہنا بھی ظلم ہے۔ یہی وجہ ہے کہ مذہب اسلام جو انسانی حقوق کا سب سے بڑا محافظ ہے، معاشرتی امن کو برقرار رکھنے کا سب سے بڑا حامی ہے، کہیں اس نے
انصر اخاک ظالما او مظلوما کا فرمان سنا کر ناحق دست درازی اور زیادتی سے روک دیا تاکہ دنیا کا نظام درہم برہم نہ ہونے پائے۔ کہیں ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان ولا یجرمنکم شنآن قوم علی الا تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوی فرما کر انسانی حقوق تلف کرنے اور معاشرتی امن میں بگاڑ پیدا کرنے والے ہر کام سے منع کر دیا ہے۔ رب ذوالجلال نے دو ٹوک الفاظ میں فرما دیا یا عبادی انی حرمت الظلم علی نفسی وجعلتہ بینکم محرما فلا تظالموا، اے میرے بندو سن لو، میں نے ظلم کو اپنے اوپر بھی حرام کر دیا ہے اور تمہارے درمیان بھی حرام قرار دیا، لہٰذا تم میں سے کوئی کسی پر ظلم نہ کرے۔ میرے دوستوں اور ساتھیوں، ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم خود بھی ظلم سے بچیں، دوسروں کو بھی ظلم سے بچائیں، ظالم کے خلاف مظلوموں کی مدد کریں، ظالم کو ظلم سے روک کر ظالم کی بھی مدد کریں تاکہ معاشرے کا، ملک کا اور پوری دنیا کا امن و امان برقرار رہے۔ آخر میں اس شعر کے ساتھ اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ ظالم کو جو نہ روکے وہ شامل ہے ظلم میں، ظالم کو جو نہ روکے وہ شامل ہے ظلم میں، قاتل کو جو نہ ٹوکے وہ قاتل کے ساتھ ہے، ہم سر بکف اٹھے ہیں کہ حق فتح یاب ہو، کہہ دو اسے جو لشکر باطل کے ساتھ ہے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔